کتنی ہی خواہشات کیوں نہ ہوں آپ کی، ہر خواہش آپ کی پوری ہوگی، ہر آرزو اللہ تعالیٰ ہر تمنا پوری کریں گے، دل سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ بس آپ لوگ جو ہے میری ویڈیو کو فل واچ کریے، کیونکہ اس میں آپ کو ایسے ٹپس اور ایسی باتیں ملیں گی جو آپ کے کام آنے والی ہیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا، اور دوستوں اور اچھا سا پیار سے کامنٹس کرنا بالکل مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کے کامنٹ سے نا وہ جو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے نا، جو دل چاہتا ہے آپ لوگ کے لیے اچھی سے اچھی جو ہے ہم ویڈیو بنائیں، تو آپ لوگ کامنٹس کرتے نا، یقین کریں اس سے دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنی خوشی ملتی ہے نا، کیونکہ آپ لوگ جو ہے میری فیملی ہے، اور فیملی نا اگر کوئی بھی فیملی ممبر آپ کو کوئی ایک اچھی بات کرتا ہے نا، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اور محنت کریں اور ان کے لیے بہتر سے بہتر کریں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ بیک پہ آپ کو تھوڑی آواز آ رہی ہوگی، میرا چھوٹا بیٹا ہے جو ابھی مجھے آپ لوگوں سے بات کرنے نہیں دے رہا، کیونکہ بچوں والی مائیں ایسی ہوتی ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ہے نا ولاگ بنانا، تھوڑے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے آج کل تھوڑا تنگ کر رہا ہے۔ ویسے تو یہ بالکل بھی تنگ نہیں کر رہا تھا، اپنے مصروف ہوتا ہے کاموں میں، بچوں کی نا اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ اپنی جو ہے چیزوں میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر لیکن میں بہت جلدی ولاگ بنانے والی ہوں، کیونکہ اس کی میں ایک عادت آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، آپ اپنے ولاگ کو دیکھیے گا، کیونکہ کچھ میں ہٹ کے ولاگ بناتی ہوں نا، تو وہ آپ سپورٹ نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے جو مجھے ہر طرح کے ولاگ میں نا نہیں دیکھنا چاہتے، پلیز آپ سپورٹ کرا کریں، کیونکہ ہر طریقے کے ولاگ آتے ہیں، ہر طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ باتیں آپ لوگ کے لیے کام کی ہوتی ہیں۔ تو جو ہے ہر ویڈیو کھول کے دیکھا کریں کہ اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہے جو آپ کے کام آنے والی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے میں برتن وغیرہ واش کر رہی ہوں، اور برتن تو اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ جتنے بھی آپ دھونے نا اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ شکر ادا میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، بچے دیے، کھانے والے دیے، تو اسی برتن میں جو ہے اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتے ہیں۔ تو خیر جہاں پر جو ہے برتن وغیرہ واش کروں گی، اور آپ سے جو ہے جو میں ڈسکس کر رہی ہوں، بہت سارے سوالات آتے ہیں میری بہنوں کے، جو نا سوالات ختم نہیں ہوتے، کیونکہ میں بہت ساری اپنے ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں، لیکن شاید وہ صحیح پوری میری ویڈیو نہیں دیکھتی یا وہ سن نہیں پاتے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں کلیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ اگر کوئی میری وجہ سے جو ہے نا اپنی چیزوں کو بہتر کر سکے، اپنے پڑھنے میں جو ہے بہتری لا سکے، تو اس سے بڑی بات میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے آپ لوگوں سے استغفر اللہ کا وظیفہ شیئر کرا، اور استغفر اللہ جو ہے، اور میں نے آپ لوگ کو جو ہے بتایا ڈیٹیل میں کہ 7000 بار جو ہے استغفر اللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، نہیں آیا تو میں یہاں لنک دے دوں گی، آپ لوگ جو ہے جا کے دوبارہ میری ویڈیو کو واچ کریے گا۔ اور جو ابھی بھی اس کنفیوژن میں کہ ہم اس کو کتنی بار پڑھیں، ہم اس کو کب کب پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کو جو ہے 1 سٹنگ میں پڑھیں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیٹیل میں، صحیح سے سنیے گا۔ جن بہنوں کو جو ہے ابھی تک جو ہے صحیح جو ہے معلوم نہیں ہوا، اور ان کو نہیں پتہ کس طریقے سے استغفر اللہ کا وظیفہ کرتے ہیں، مطلب استغفر اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھیں یا استغفر اللہ کے، لیکن استغفر اللہ پڑھنا آپ نے 7000 بار۔ ویسے تو استغفار بہت جو ہے طریقے کے ہوتے ہیں، مطلب ہم استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، یا استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اس میں یہی پڑھنا ہے، استغفر اللہ، اور 7000 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اور اگر آپ چاہیں تو 1 سٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 2 دفعہ میں، پڑھنا آپ نے ایک دن میں ہی ہے، ایک دن میں ہی آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، کوئی آپ اس کو آرام سے ایزیلی ایک دن میں جو ہے مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ میں پڑھ رہی ہوں اس کو، اور بہت بہنیں آپ کو بتا بھی دیں گی کمنٹس میں کہ جو پڑھ رہی ہوں گی، اور ایک بہن نے میری کہا تھا کہ وہ 14000 بار بھی پڑھ لیتی ہیں۔ تو استغفار جو ہے پڑھنا بہت زیادہ آسان ہے، تو آپ اس کو جب آپ پڑھیں گی نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، جب آپ پڑھیں گے آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا جب تک آپ اس کو جو ہے ختم نہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ اس کو 1 سٹنگ میں پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ نے 7 بار جو ہے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے درود ابراہیم 7 بار جو ہے پڑھا، اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ 7000 بار جو ہے استغفر اللہ پڑھا۔ لیکن اگر آپ کو جو ہے 2-3 دفعہ میں آپ ڈیوائڈ کر رہی ہیں، تو جب بھی آپ اس کو پڑھیں گی، جیسے آپ نے 2000 بار پڑھ لیا، اور 2000 بار آپ چاہ رہی ہیں آپ 1-2 گھنٹے بعد پڑھ لیں، تو آپ 1-2000 بار جو ہے جب آپ دوسری بار پڑھیں گی، تب بھی آپ نے جو ہے نا اول آخر جو ہے درود ابراہیمی 7 بار لگانا ہے، اور جب آپ جو ہے آدھا اس کو پڑھ کے چھوڑیں گی، تب بھی اول آخر جو ہے درود ابراہیمی آپ نے اس کو 7 بار لگانا ہے، مطلب آپ نے اس کو لاک کرنا ہے درود ابراہیمی سے۔
اس بات کا دھیان رہے. اور درود ابراہیمی کی نا جیسے ہم اگر ڈیوائڈ کر لیتے نا درود ابراہیمی کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ تعداد بڑھ جاتی ہے، تو وہ اور زیادہ جو ہے نا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ سے خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور جلدی پوری کرتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی جو آپ کو پتہ ہے کہ درود ابراہیمی ویسے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. درود ابراہیمی کی کتنے جو ہے بینیفٹس ہیں، درود ابراہیمی کی کیا کیا کمالات ہیں، کیا کیا کرشمات ہیں. تو اس لیے اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے جو ہے پڑھیں گے تو بھی بہت زیادہ اچھا ہے. لیکن درود ابراہیمی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے ہر دفعہ میں، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. اور ایک دن میں آپ نے 7000 بار اس کو مکمل کرنا ہے. اب جو مخصوص جو ایام ہوتے ہیں، مطلب جس میں ہم نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، تو اس میں ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس میں آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ نہیں کر سکتے. ویسے آپ زبانی استغفر اللہ جو ہے آپ پڑھیں، لیکن کیونکہ یہ وظیفہ ہے تو آپ اس کو جو ہے پاکی کے دنوں میں جو ہے آپ پڑھیں. اس کو جب آپ پاک صاف ہوں، تو جب آپ نماز پڑھو تب جو ہے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ استغفر اللہ کا وظیفہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ویسے جیسے ہم زبان سے جو ہماری زبان تو پاک ہوتی ہے، ہم استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم جو ہے اس کے علاوہ درود ابراہیمی کوئی بھی ہم تسبیح اگر پڑھنا چاہتے ہیں چلتے پھرتے تو ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم جو ہے نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تو ہم تسبیح وغیرہ ہاتھ میں نہیں لیتے، تو اس لیے ہم کاؤنٹنگ کیسے کریں گے؟ تو اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے اس کا وظیفہ جو ہے نا آپ اس میں جب آپ پاک صاف ہو جائیں، جب آپ نماز پڑھنے لگیں اس کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو کوئی اس کے دن جو ہے لمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ نے اس دن پڑھنا ہے اور اس دن نہیں پڑھنا ہے. اتنے ایک ہفتے کا وظیفہ ہے، ایک مہینے کا وظیفہ، یہ تو آپ نے زندگی بھر کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ اس کو 6-7 دن روکنے کے بعد پھر آپ اس کو کنٹینیو کر لیں. اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم کیا اس کو رشتے کے لیے پڑھیں، ہمارا رشتہ ہو جائے گا، یا ہم اپنی جاب کے لیے پڑھیں، ہماری جاب ہو جائے گی. کن کن چیزوں کے لیے ہم اس کو پڑھیں، کیا کیا چیزیں، کیا کیا کام ہمارے ہو جائیں گے؟ دیکھیں استغفر اللہ تو آپ کے جتنے بھی آپ کی پریشانیاں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرتے ہیں استغفر اللہ سے. اور سب سے جو اہم بات آج میرا ٹاپک ہے نا جس کے اوپر میں وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی، جیسے آپ مطلب پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ رشتوں کے لیے کسی بھی پریشانی کے لیے آپ پڑھیں، کسی بھی حاجات کے لیے آپ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں. آپ کو دلی خوشی ملے گی اور آپ کا گھر میں جو ہے نا آپ کے سکون آئے گا، خوشحالی آئے گی، رزق کی ریل پہ لوگی. اتنا آپ کو ملے گا نا کہ آپ سنبھال کے تھک جائیں گی. میں آپ سے یہ بات مطلب میں خود جو ہے پڑھ رہی ہوں اس کو، اور اس کے واقعی اس کی کرشمات جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ آپ پڑھیں اور آپ کو یقین ہو جائے گا، آپ خود بھی نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کب تک پڑھیں، اس کو جو ہے سورہ بقرہ کا بھی لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ہم اس کو کب تک پڑھیں، یا استغفار جو ہے آپ نے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جب تک ہم اس دنیا میں نا ہم زندہ ہیں تو ہم گناہ کرتے رہیں گے. تو گناہوں کی معافی تو ہم کیسے مانگیں؟ تو استغفار سے ہی مانگیں گے نا اللہ تعالیٰ سے. استغفر اللہ چلتے پھرتے. اور یہ وظیفہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو پھر ضرورت ہی نہیں کچھ بھی کرنے کی، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ ہی رہے ہیں نا، یہ معافی ہی تو ہے. تو اس لیے آپ اس کو جو ہے زندگی بھر اس کو آپ پڑھیں، اور آپ جو ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کبھی کسی چیز سے پریشان نہیں ہوں گے، کوئی پریشانی آپ کے قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو ہے اولاد، میں ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے کہنا چاہوں گی جو بے اولاد ہیں. بے اولادی جو ہے نا، جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے ایک عورت کے لیے. وہ کس اسٹریس سے، کس ڈپریشن سے وہ گزر رہی ہوتی ہے نا، صرف یہ وہی جانتی ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ جینے نہیں دیتا، وہ جو ہے پاگل کر دیتا ہے. مطلب یہ تو اللہ کے اختیار میں نا اولاد ہونا اور نہ ہونا. اگر چاہے عورت میں جو ہے کوئی بھی مسئلہ ہے یا مرد میں کوئی بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ اللہ کے اختیار میں. ہاں علاج کروا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مطلب ایسا اور کیا ہم کریں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اس کے اندر آپ کیسے مداخلت کر سکتے ہیں نا. تو میں نے اس کے اوپر میں آپ کو ایک سٹوری بھی جو ہے سناؤں گی، اور میں ان خواتین سے کہنا چاہوں گی آپ جو ہے استغفار کا ویٹ کریں. جو میں نے آپ کو استغفار بتایا آپ یہ پڑھیں، آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو بولنے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازیں گے. جو میری بہنیں مجھے کامنٹس کرتی ہیں نا ہماری اولاد نہیں ہے، ہماری اولاد کے لیے دعا کریں، اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اتنی ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، کیونکہ اولاد نا بہت بڑی نعمت ہے. ایک عورت مکمل ہوتی ہے اولاد سے، لیکن جب اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اللہ کی مرضی ہے نا، ان کا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ سسرال والوں کو سمجھنا چاہیے، ارد گرد کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے.
جب آپ کوئی بات کہہ رہے ہوتے نا کسی کو تو 10 بار سوچا کریں کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی، اور اگر آپ اس کی جگہ پر ہوتے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا اگر آپ کو اس طریقے سے کہہ رہا ہوتا۔ موٹیویشنل سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ وہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو سکون آ جائے اور وہ میری بات پہ عمل کرنے لگ جائیں۔ اور یہ ریئل اسٹوری یہ مجھے ابھی 1-1.5 ہفتے پہلے ہی پتہ چلی، جو مجھ سے شیئر کری گئی ہے۔ تو ان کی نا خاتون کی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور کافی ٹائم ہو گیا ان کی شادی کو، تو لیکن یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ مطلب شوہر نے بھی اپنا علاج کروایا، بیوی نے بھی کروا لیا، لیکن دونوں میں کچھ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سارے علاج کروائے، ساری دوائیں جو بھی کر سکتے تھے انہوں نے وہ کرا، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے نا کسی کی مرضی نہیں چلتی، کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا کسی بھی کام میں جب اللہ نہ چاہے۔ تو انہوں نے یہ کرا کہ انہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا، اور اڈاپٹ کرنے کے بعد اس بچے کی جو ہے خود جو ہے کفالت کرنے لگی، اس کی پرورش کرنے لگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اولاد نہیں ہوتی آپ کو بے اولادی کا دکھ غم کیسا ہوتا ہے نا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے ہر چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کا ذمہ کسی کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی پرورش کرے، تو اللہ تعالیٰ ایک پلاننگ کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم انسان نہیں جان سکتے اللہ کی حکمت۔ لیکن اس بچے کو ان کے پاس اس طریقے سے آنا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے بہت پیار سے اس کو پالا پوسا۔ اس کے بعد کہنے لگی پھر مجھے نہ چاہ ہوئی کہ میری پھر اولاد جو ہے، مجھے دل چاہتا تھا کہ میری کوئی اولاد ہو نا۔ اس کے بعد بھی جو ہے آپ کے ایک عورت کو یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے ماں بن جاؤں گی تو میں مکمل ہو جاؤں گی، تو کہہ رہی میں نے دیکھا کہ استغفار 7000 بار، تو میں نے استغفار کا ویٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا قرآن پاک میں جو استغفار کرے گا میں اس کو جو ہے بارش دوں گا، اس کو باغات دوں گا، اس کو اولاد دوں گا۔ تو یہ تو ہمارے اللہ پاک کا وعدہ ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے تو کوئی جو ہے کچے وعدے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو اور ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے، ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ کام ہوگا ہی نہیں ہوگا، ہم پڑھ لیں پتہ نہیں ہم اس کو کب تک پڑھیں گے۔ آپ پڑھیں، آپ دل سے پڑھیں، اور آپ ایسا پڑھیں نا کہ آپ کا چھوڑنے کا دل نہ چاہے، آپ اتنی دل سے پڑھیں اور اپنے دل میں کوئی یقین رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں کہ آپ کا کام ہوگا ہی ہوگا۔ اور جو میں نے بتا رہی تھی کہ جو بے اولاد ہے نا، جو چاہتی ہیں وہ مجھے بولتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، میں تو آپ کے لیے دعا کروں گی، لیکن آپ خود بھی اپنے لیے دعا کریں، جو آپ اپنے لیے خود دعا کر سکتے ہیں نا وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو آپ اپنے لیے دعا کریں اور استغفار پڑھیں، استغفار پڑھتی رہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اولاد دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجات پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری خواہشات پوری کرے گا۔ تو دیکھیں مجھے اب نا اتنا اچھا لگتا ہے انہیں کہ ہماری جو آج کی جو یوتھ ہے، مطلب ہمارے جوان اور ہم جیسے ہم لوگ جو ہے ایک اچھی بات آپ لوگ تک پہنچا رہے ہیں، اور لوگ اس پہ انٹرسٹ دے رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہے حالات بدل سکیں۔ تو حالات تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جا کر ہی اپنے حالات بدل سکتے ہیں نا۔ ہمارے نا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے نا اور تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اچھی بات یہ کہ آپ لوگ جو ہے نا ایسے بلاگرز کو سپورٹ کریں جو وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کروں گی، میرے علاوہ بھی اور بھی جو لوگ ہیں نا، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم فالتو چیزوں میں فالتو بلاگز دیکھ کر جو ہے نا اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں، جو وہ چیز دیکھیں جو ہمارے کام کی ہو، جس سے ہمیں کوئی مقصد حاصل ہو رہا ہے، جس سے ہمیں جو ہے ہماری پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ تو اپنے وقت کو جو ہے نا وہ قیمتی سمجھیں اور فالتو چیزوں میں نہ ضائع کریں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے ہر ولاگ میں کوئی ایسی بات بتاؤں جو آپ کے کام کی ہو۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا میں نے آپ لوگوں سے بہت باتیں کرتی ہوں، بہت باتیں میں اب بہت زیادہ بولنے لگی ہوں جب سے میں ولاگ بنانے لگی ہوں نا، کیونکہ ولاگ جو ہے نا مجھے بنانا بہت زیادہ پسند ہے۔ یقین کریں کہ مجھے کچھ اب جو ہے کوئی ارننگ ورننگ کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے صرف جو ہے میرا ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے، اور میں آپ لوگوں سے جو ہے نا بات کرتی ہوں، مجھے دلی سکون ملتا ہے، اور آپ کے کامنٹس پڑھ کے تو ہے بہت جو ہے مزہ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کے کامنٹس اتنے پیارے ہوتے ہیں نا، آپ جو ہے اتنے پیار سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی سوال، یا آپ لوگ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ جتنی بھی دن بھر کی تھکن ہو یا جتنا بھی اسٹریس ہو نا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تو ضرور میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں مجھے کامنٹس کرا کریں، جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ کامنٹس نہیں کرتے اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ لوگ کامنٹس کرا کریں۔ دیکھیں کسی کو ایک خوشی دینے سے کیا ملتا ہے،
اگر آپ کسی کو ایک خوشی دیں گے تو بدلے میں بھی آپ کو وہ خوشی ضرور ریٹرن میں ملے گی. تو اس لیے ضرور جو ہے دوسروں کو موٹیویٹ کیا کریں. اور یہاں پر میری بیٹی کی جو ڈرائنگ ہے نا، یہ ڈرائنگ دیکھ کے بھی آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ پوچھیں کہ میں ڈرائنگ جو ہے میری جو آرٹ ہے وہ میں اچھی بناتی ہوں یا نہیں. تو آپ لوگ جو ہے مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ زبردستی آپ نے کمنٹ کرنا ہے اس کے اوپر. اور کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ بلا جھجک مجھے کر سکتے ہیں. اور میں 24 گھنٹے آپ لوگ کے لیے ایکٹیو رہتی ہوں. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا. پھر آؤں گا نیا ولاگ لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.